یہاں کا جو پورا نظام ہے، چاہے وہ عدالتی نظام ہے یا صحافت کا طریقہ ہے، اس سارے کو نل کر دیا. جو انہوں نے کہا کہ جی میری صرف ایک پراپرٹی ہے پاکستان کے اندر، اچھا وہ بھی نفی ہے اس چیز کی جو ان کے اپنے نام میں، اپنے ٹیکس ڈکلیریشن میں ہے. بی بی سی والا ہم سے رابطہ کرتا تو ہم ہی اس کو ان کی جو ایف بی آر کی ڈکلیریشن ہے وہ بھیج دیتے، یا ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جو چارج شیٹ ہوئی ہے، یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں چارج شیٹ، یہ چھوڑی جاؤں گا آپ کے پاس، آپ پوچھ لیجئے کہ ان سے. انہوں نے کہا جی میری صرف ایک پراپرٹی ہے جس کے اوپر حکومت نے قبضہ کر دیا. وہ ان کا گھر ہے گلبرگ لاہور میں، ہاؤس نمبر 7، جو ان کے پروکلیمڈ اوفینڈر ہونے کے بعد جو ایک سی آر پی کے ضابطہ فوجداری کی 87-88 کی کارروائی ہوتی ہے، وہ پوری ہو چکنے کے بعد وہ باحق سرکار ضبط کر لیا گیا، اور اس کے بعد اس میں حکومت پنجاب نے پناہ گاہ بنائی. اچھا اس کے علاوہ بھی ان کی جو پراپرٹیز ہیں جو انہوں نے وہاں بی بی سی میں نہیں بتایا، یہاں پہ اسلام آباد میں ہی یہاں پہ ان کا ملوٹ ایک جگہ ہے، وہاں 6 ایکڑ ان کے پاس زمین ہے ان کے اپنے ڈکلیئرڈ ایسٹ کے مطابق. ڈی ایچ اے فیز 4 میں ایک گھر ہے، ہاؤس نمبر 159F. اسی طرح سے موزہ بھبتیاں میں 2 کنال 18 مرلے جگہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو الفلاح ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور ہے اس میں 3 پلاٹس ہیں. 2 کنال کا پلاٹ پارلیمنٹرین انکلیو اسلام آباد میں ہے. ایاز بلڈر کی پروجیکٹ کے اندر ان کے 2 کنال کا پلاٹ ہے. سینٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک پلاٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی 8 گاڑیاں ہیں جس کے اندر لینڈ کروزر ہیں، کرولا ہے، مرسیڈیز بینز لینڈ کروزر. یہ ان کی پاکستان کے اندر کی پراپرٹیز ہیں جو یہ چارج شیٹ ہے ان کے اوپر جس کا جواب نہیں دے رہے اور مفرور ہوئے. اس کے بعد ایک پوری تفصیل ہے کمپنیز کی، یہ حجویری ہولڈنگ، حجویری متحربہ مینجمنٹ کمپنی، ایچ ڈی ایس سیکیورٹی، سی این جی پاکستان، گلف انشورنس. کچھ کمپنیاں ان کی ہیں اور کچھ کمپنیوں کے اندر ان کی شیئر ہولڈنگ ہے. اس کے بعد دبئی میں ان کی جو پراپرٹی ہے، ایک فلیٹ ہے اجویری ولا ایمریٹس ہل میں، دوسرا ہے پام جمیرہ میں اپارٹمنٹ. یہ ان کے ریفرنس کے اندر لکھا ہوا ہے، میں اپنی زبانی بات نہیں کر رہا. گاڑیاں ہیں، بینٹلے ہے، مرسیڈیز ہے، براک ہولڈنگ میں انویسٹمنٹ ہے، دارالنیان کے اندر انویسٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں جو جس میں ایک اکاؤنٹ میں 5.5 ملین کا ان کا بیلنس ہے جو ان کے اپنے نام پہ ہے، ایک اکاؤنٹ میں 500,000 کا درہم کا بیلنس ہے، ایک اکاؤنٹ میں 3,20,000 کا بیلنس ہے. تو یہ سارے ان کے ایسٹس ہیں جو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس تو صرف ایک گھر ہے. جس طرح وہ کیلبری کوئن نے کہا تھا کہ میری پاکستان تو کیا دنیا میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اس طرح انہوں نے فرما دیا. اور ان کا پورا جو چارج شیٹ ہے یہ یہاں پہ ہوئی ہے نیب کی طرف سے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. اور یہ والی جو چیز تھی یہ جے آئی ٹی کا حصہ تھا، جے آئی ٹی میں یہ چیزیں سامنے آئی تھی. اب یہ ساری چیزیں یہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ یہ اس وقت بڑی ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے. بڑی ڈیسپریٹ ایفرٹ میں شاید کسی کے حکم کے اوپر ہی بی بی سی چلے گئے تھے. اور جو لوگ کل میں کسی کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا جی کہ میں بڑا عرصہ ایڈوائز کرتا رہا صحافت کی چیزوں کے اوپر، تو میری ایک ایڈوائز ہے کہ ہارٹ ٹاک پہ کبھی نہ جائیں یا وہاں پہ انٹرویو کبھی نہ دیں. تو انہوں نے شاید وہ غلطی کر دی. یہ ڈیسپریٹ ایفرٹ کیوں ہے؟ یا اس وقت جو یہ پورا ایک پی ڈی ایم کی صورت میں پورا ایک ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کی جا رہا ہے. ملتان میں بھی ٹوٹل 6-7 ہزار لوگ جمع کر سکے. اسٹیڈیم بعد میں جا کے آکوپائی کیا اور اس کے بعد آکوپائی کرنے کے بعد واپس گھنٹہ گھر میں آ گئے اور وہاں پہ کچھ لوگ جمع کر کے ایک جلسہ بلکہ جلسی کی. اب لاہور میں جلسی کرنے جا رہے ہیں. وہ تو ایک بڑا الگ ٹاپک ہے کہ کس طرح سے لوگوں کی زندگیاں، اپنے کارکنوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں. لیکن ہمیں دیکھیے اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ ملک اس وقت بہتری کی طرف جا رہا ہے. تمام اکنامک انڈیکیٹرز بہتری دکھا رہے ہیں. جس حالت میں ہمیں فائنانس ملا تھا اس سے بہت بہتری کی طرف ہے اور یہ عالمی ادارے اس چیز کو مانتے ہیں. چاہے وہ ہمارا ایکسپورٹ ہو جو اپورڈ ٹرینڈ ہے اس کا پرسنٹ بڑھ چکی ہے ایکسپورٹ پاکستان کی. فیصل آباد میں آپ جا کے دیکھیے اس وقت جو ایکسپورٹر ہے اسپیشلی وہ خوش ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو چکا ہے، فورن ریزرو بڑھ چکا ہے. بڑی ایک تفصیل ہے. یہ چیزیں ساری بہتر ہو رہی ہیں اور یہ اس میں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کس طرح سے پچھلی کووڈ کی ویو میں سب کے تعاون سے
بڑی بہتر طریقے سے ہم اس سے بچ سکے. جتنا نقصان باقی ملکوں میں ہوا اس کی نسبت پاکستان بہت بہتر حالات میں تھا. اور اب ہم ایک بڑے دوبارہ سے امتحان میں جا رہے ہیں اور وہ ہے کووڈ کی سیکنڈ ویو. اسلام آباد میں بھی کل ایک اور سٹیپ لیا گیا ہے. تمام یہاں پہ جو ریسٹورینٹس وغیرہ بھی بند کر دیے گئے ہیں, صرف ٹیک اویز الاؤڈ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پازیٹیوٹی ریشو بہت اوپر رہی ہے اور اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ اپنی رسپانسبلٹی دکھانی ہے, ذمہ داری دکھانی ہے. کووڈ سے بھی ہم نے پوری طرح سے لڑنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, اس سے ساتھ ساتھ بزنس کو بھی بچانا ہے. بیکاز پاکستان ان 2 ملکوں میں شامل ہے جو کووڈ کے باوجود جس کا جی ڈی پی پلس میں ہے, مائنس میں نہیں گیا چائنا کے بعد. تو یہ بھی ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اور اس سب میں جو سب سے بڑی ایک یہ جو ڈسرپشن ہے وہ ڈسرپشن یہ ہے کہ آپ لارج پبلک گیدرنگ کر رہے ہیں اور جب وہاں سے فیل ہو رہے ہیں تو مختلف چیزوں میں جا رہے. تو یہ ساری ڈسرپشن بیسیکلی اپنی ناکامی کو جو صاف نظر آ رہی ہے کہ عوام آپ کو بھول چکے ہیں. آپ نے اپنا پوری طرح سے دیکھ لیا کہ کتنی آپ کی ریلیونس ہے, چاہے وہ آپ کا گلگت بلتستان کا الیکشن ہو. آج وزیر اعظم صاحب وہاں پہ کابینہ کی حلف برداری کے لیے گئے ہوئے ہیں. جتنا آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ عوام کا سپورٹ ملا وہ اس چیز کا آئینہ دار ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی سب سے پاپولر پارٹی ہے. اب اسی چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی بہت ساری ناکام کوششیں ہیں. یہ بھی ایک کوشش ہے, پی ڈی ایم بھی ہے. ہماری صرف یہ ہے کہ, اور میں سمجھتا ہوں شہری بھی بڑا اس وقت ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں. بہت کم تعداد میں ایسے پبلک گیدرنگ میں جا رہے ہیں جو بڑی اچھی بات ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آگے بھی کریں. ان کو کوئی پلیٹ فارم دے دیتے ہیں, کسی جگہ ممبر پہ کھڑے ہو جائیں, سارا دن بولتے رہیں, جو برا بلا ہمیں کہتے رہیں, لیکن عوام کی زندگیاں خطرے میں نہ ڈالیں. جی شکریہ بیرسٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کی جو پریس کانفرنس تھی, جیسے بیرسٹر صاحب نے فرمایا کہ مین اس کا پرپز یہ تھا کہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سی بدقسمتی تھی پاکستان کی جو ہوئی جس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے, اور ان کو عادت پڑی تھی یہاں پر مل جل کے چند ایک صحافیوں کے ساتھ مل جل کے کویسچن فیڈ کر کے کٹ کر کے انٹرویو کرنے کی. ان کو کیا پتا تھا کہ سٹیون سیکر جو 56 سال کا ایک جوان ہے, کیپریکارن ہے, اس کی میرا خیال ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کا بھی نہیں پتا تھا. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے بیٹھنے پہ وہ جو مریم صفدر صاحبہ اکثر فرماتی ہیں ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, ان کو شاید اندازہ نہیں ہوا کہ ٹانگیں اس طرح کانپتی ہیں. اگر کل مریم صاحبہ ذرا کسی کو بھیجتی ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کا پاؤں پکڑ کے کوئی دیکھتا نیچے سے یا گھٹنا, تو پتہ لگتا کہ ٹانگیں کیسے کانپتی ہیں اور ٹانگوں کے اوپر سے پسینہ کیسے گرتا ہے. تو وہ کل قوم نے مظاہرہ دیکھا. لیکن اس میں جو سب سے تکلیف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھلے کرپٹ ہیں, مجرم ہیں, چور ہیں, لیکن ہیں تو آخرکار پاکستانی. جب یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ رونا تو یہ رونے گئے تھے کہ پاکستان میں ہمیں میڈیا نہیں ملتا, ہمیں پاکستان کا میڈیا کور نہیں کرتا, ہمیں بات نہیں کرنے دی جاتی. تو جس ملک کے یہ باسی ہیں, جہاں کا قانون اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, جہاں پہ انہوں نے پناہ لے رکھی ہے, جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے آرمی چیف پہ حملے کرتے ہیں, جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے آئی ایس آئی کے ہیڈ پہ جو ہے حملے کرتے ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم پہ حملے کرتے ہیں, پاکستان کی نیب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ درجنوں لوگ مار دیے گئے ہیں, جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے وزیر اعظم کو فاشسٹ کہتے ہیں, جو بہت دیر سے ہمارے جو دشمن ملک ہیں وہ لگاتار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک فاشسٹ سٹیٹ ڈکلیئر کروایا جائے. اور 2000 سے لے کے آنورڈ آپ نے دیکھا کہ 2 دہائی انہوں نے یہ کوشش کی اور اب انہوں نے ناکام ہو کے اس بات کے اوپر گھٹنے ٹیک دیے, جس کا کریڈٹ پاکستان کے میڈیا کو جاتا ہے, جس کا کریڈٹ پاکستان کی افواج کو جاتا ہے, جس کا کریڈٹ پاکستان کی عوام کو جاتا ہے اور پاکستان کی پوری قوم کو جاتا ہے کہ ہم نے مل کے وہ بیانیے کی جنگ لڑی جو ہمارے دشمن ملک جو ہمارے خلاف انٹرنیشنل میڈیا میں رکھے ہوئے تھے فاشسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کروانے کے لیے, وہ بھلے یو این میں آپ دیکھ لیں یا کہیں اور. تو آج یہ منہ پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک فاشسٹ ہے. جب ان سے پوچھا یہ گیا سوال کہ آپ بتائیے کہ عمران خان کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جس سے وہ فاشسٹ ہیں, وہ چائنا کے ساتھ اسی طریقے سے جو پاکستان کی لانگ ٹرم پالیسی ہے اس سے بھی آگے بڑھ کے دوستی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے لیے وہ بہتر ہے. ریجنل جو ریلیشن شپ ہے ان میں دیکھیے افغانستان میں پیس میں پاکستان ایک لیڈنگ رول لے رہا ہے اور عمران خان اس کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سارے پیس کے پروسیس کو. بھلے ہمارے مسلمان دنیا کے جو بڑے پلیئرز ہیں ان کے درمیان میں صلح جوئی ہو, وہ
تو بتائیے پاکستان کہاں پہ فاشسٹ ہے یا عمران خان کہاں پہ فاشسٹ ہیں؟ تو اس کا جو جواب تھا سوال گندم جواب چنا وہ آپ نے دیکھ لیا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ بیمار تو لگتے نہیں, یہی انگریزی میں ایسے ہی کہا جا سکتا تھا مہذب طریقے سے. تو اس کا جواب یہ ہوا کہ آپ کو پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں ہیومن رائٹس کیا ہیں. پھر انہوں نے ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ 5 سال انتظار نہیں کر سکتے, آپ کو اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ اگر عمران خان کو مینڈیٹ 5 سال کا ملا ہے تو آپ انتظار کر لیجئے 5 سال, اور اس کے بعد جا کے جب, اور یہ بھی کہا گیا کہ ابھی تو آپ یہاں بیٹھے ہیں, اگر آپ پاکستان جانا پسند فرمائیں گے تو تب آپ وہاں جا کر الیکشن لڑ لیجئے گا. تو اس کا جواب دیا گیا کہ ہمارا الیکشن چوری ہوا تھا, جو ہم بہت دیر سے آپ کو بتا رہے تھے یہاں پر کہ اگر الیکشن چوری ہوا تھا تو پٹیشنز آنی چاہیے تھی, تو آپ کو 2013 اور 2018 کی جو پٹیشنز ہیں ان کا موازنہ کرنا پڑے گا. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ 2018 میں ہم نے پنجاب سے زیادہ پٹیشنز کی ہوئی ہیں, کیونکہ یہ صرف ہے ہی اب پنجاب کی پارٹی, تو اس لیے میں صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں, باقی تو انہوں نے کہیں سے سیٹیں نہیں جیتی. تو یہ پنجاب کی پارٹی ہے, پنجاب میں یہ ہارے اور جیتے ہیں, تو پنجاب میں ان سے ہماری پٹیشن زیادہ ہیں الیکشن میں ہر طرح سے. ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شاید باقاعدگی کوئی ہوئی یا ہمارے ووٹ صحیح نہیں گنے گئے یا کوئی چیز بھی جو بھی ہو سکتی ہے. ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم نہیں ہے, چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس کا جواب یہ جب اینکر نے دیا کہ یورپی یونین کے مبصر نے کنکلوسیو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ الیکشن جو ہے وہ فیئر ہوئے, ایک ٹرو مینڈیٹ کے ساتھ گورنمنٹ آئی, تو انہوں نے کہا پوری رپورٹ پڑھیں. بندہ پڑھا لکھا ہو تو اس کو شاید یہ پتا ہوتا ہے, ایون وکیل صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, اب جلدی سے کوئی پٹیشن بھی پڑھیں تو پریئر کو پڑھتا ہے بندہ کہ یار مانگا کیا جا رہا ہے, یا جج صاحب کا ڈیسیجن ہو تو اس میں جو آخری پیراگراف ڈیسیجن کا ہوتا ہے, کنکلوژن کا ہوتا ہے, وہ ساری چیز کو سم اپ کرتا ہے. جتنی بھی پہلے بحث ہوتی ہے, اگر اس کے اوپر آپ کوئی کنکلوسیو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو وہ اس کا ارک ہوتا ہے, وہ اس کا جوس ہوتا ہے آخر پہ. تو وہ بھی ان کو ٹیوشن پڑھانی پڑی ڈار صاحب کو. اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بی بی سی بہت دیر سے نواز شریف صاحب کو کانٹیکٹ کر رہا تھا, جو میری انفارمیشن ہے, کہ وہ انٹرویو دیں, کیونکہ بی بی سی کے پاس کچھ سوال تھے, اس پہ شاید وہ کوئی ڈاکومنٹری کرنا چاہ رہے تھے. پہلے تو وہ بیماری کا بہانہ لگاتے رہے, پھر اب جب وہ پاکستان میں جلسوں میں خطاب کر رہے ہیں تو پریشر بڑھ گیا انٹرویو کا. پھر مریم صفدر صاحبہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے ٹبر کا جو سب سے پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو بھیجتے ہیں, کیونکہ انٹرویو انگریزی میں ہونا ہے. اور جب ان کو بھیجا گیا تو پھر کیا ہوا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ تصویریں آپ نے پاکستان میں دیکھی تھی. ہم بھی ویسے کم ظالم نہیں ہیں, اس طرح کے کام آپ لوگ بھی کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ پریس کانفرنسز میں, اتنے اچھے آپ بھی نہیں ہیں, اسٹیون سیکر کی طرح کے آپ ہیں, یہ والے کام آپ بھی کرتے رہے ہیں یہاں پر. تو تصویریں تو ڈار صاحب کی پہلے بھی ہوتی تھی, حالات تو ان کے پہلے بھی ایسے ہوتے تھے, لیکن میں نے جیسے کہا کہ وہ جو 56 سال کا جوان ہے, جب ان کے سامنے بیٹھنا پڑا تو کچھ ایسے حالات ہوئے. کبھی زبان باہر آئی, کبھی دونوں آنکھیں باہر آئیں, کبھی دونوں آنکھیں ٹیڑھی ہوئیں, کبھی منہ پہ شرمندگی تھی لیکن آنکھوں میں بے شرمی تھی. جب کہا کہ میری صرف ایک ہی پراپرٹی ہے, حالانکہ دی نیوز کی سٹوری ہے پاکستان میں دسمبر 30 2017 کی, جس میں علی ڈار نے خود کنفیس کیا ہے کہ انہوں نے 52 ولاز جو ہیں وہ ان کی ملکیت ہیں, یہ ان کی اپنا کنفیشن ہے. تو ایک تو آئندہ شریف فیملی اور ان کا اہل و عیال ایک بات سمجھ لے, جو ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ اگر کمائی حرام کی ہو تو اولاد بری نکلتی ہے. تو ایک تو ان کو ان کی اولاد مرواتی ہے, جب بھی مرواتی ہے. وہ پہلے ایک بھائی نے الحمدللہ کہہ کے مروایا تھا, آپ کو یاد ہے. اس کے بعد مریم بی بی نے کہا تھا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اور اب آپ علی ڈار صاحب کا ایک تو یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, باپ کہہ رہا ہے کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اسی انٹرویو میں کیونکہ جو آگے بندہ بیٹھا ہوا ہے, اب صحافی تو زیادہ ہمارے پاکستان میں بھی جو 99% ہے وہ اچھی صحافت کرتے ہیں, کئی دفعہ یہ کسی طریقوں سے وہ کٹوا دیتے ہیں سٹوریز, یا انٹرویو دیتے ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ ہاتھ ملے ہوں. آپ کی طرح تو انڈیپینڈنٹلی تو بیٹھتے نہیں ہیں. آپ کو وہ بھی موقع یاد ہوں گے جب اسحاق ڈار صاحب فرماتے تھے کہ یہ صحافی نے سوال کیوں کیا, اسے پریس کانفرنس سے باہر نکال کے پھینکو. وہ ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے. یہ ورڈ تھے کہ اسے باہر پھینکو یا باہر نکالو, شاید دونوں میں سے ایک لفظ تھا. اب سٹیون سیکر کو تو باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا وہاں سے, اسٹوڈیو سے. اور دوسرا میں کمال ایک اور بات کرتا ہوں جو میرے خیال میں پاکستانی میڈیا کو بھی اب کرنی چاہیے. ہمارے ہاں اینکر کی شکل بہت دکھاتے ہیں ٹی وی پہ, جو کل میں نے سیکھا 90% ٹائم انہوں نے ہوسٹ کے چہرے پہ رکھا, کیونکہ اینکر کو تو سارے جانتے ہی ہوتے ہیں, دیکھتے ہوتے ہیں. اس سے ایک بات بڑی اچھی لوگوں کو سمجھ آئی کہ جواب دیتے ہوئے ہی تاثرات نہیں ہوتے,
جب اینکر سوال پوچھ رہا ہوتا ہے تب بھی تاثرات معنی خیز ہوتے ہیں. جیسے جب انہوں نے سوال کیا کہ پاکستان کی عوام اب مہنگائی وہاں پر ہے, انفلیشن زیادہ ہے, اور اس پہ اسحاق ڈار کی جو خوشی تھی نا وہ دیدنی تھی, کیونکہ پچھلے 15-20 منٹ سے وہ سلوٹر ہو رہے تھے تو انہیں لگا کہ اب نکلنے کا کوئی رستہ بنا. تو اگلا سوال انہوں نے جب داغا جس میں انہوں نے کنیکٹ کیا کہ آپ ہی کی لوٹ مار ہے بنیادی طور پہ, جس کو آج عوام بھگت رہی, تو پہلے حالات برے ہیں, آپ اور حالات برے کرنے جا رہے ہیں. تو وہ جو کنٹراسٹ تھا ان کے چہرے کا ود ان دوز سیکنڈز, تو میں جیسے ہمارے کچھ اچھے دوست پروڈیوسرز ہیں, راجہ عدیل اور بہت سارے, ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ یہ ٹیکنیک بھی رکھیں کہ اس طرح کا, ایون جب بیرسٹر صاحب بھی بیٹھیں تو ذرا کیمرہ جو ہے وہ ہوسٹ پہ رکھیں اور ان کے تاثرات بھی دیکھیں. جو ہم نے ہر چیز میں سے ہم سیکھتے ہیں. تو کل ایک ٹیکسٹ بک کیس بنا ہے ڈار صاحب کا, پہلے بھی انہوں نے آپ کے سامنے 2000 میں کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی تھی, اور پاکستان کی تاریخ میں منی لانڈرنگ, چوری چکاری میں اگر کسی کو دائی کا درجہ حاصل ہے تو اسحاق ڈار ہیں. وہ ان تمام جرائم کی دائی ہیں, کیونکہ ان کو ان تمام جرائم کو میرے خیال میں تو پیدا کرنے والے وہ ہیں, ان کا طریقہ بتانے والے وہ ہیں, اور کل جو ان کا وہاں سلوٹر ہوا اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی. پھر سوال یہ پوچھا گیا کہ جب کہا گیا جی کہ پاکستان کی جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے, آرمی ہے, وہ عمران خان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ہمارے خلاف ہے اور ملک کو بڑی بری طرف کو لے کے جا رہے ہیں. تو سوال پوچھا گیا کہ آپ جب ضیاء الحق کے ساتھ تھے تو کیا تب یہ ٹھیک تھا, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے, آپ کو پرورش کر رہے تھے, آپ کو تگڑا کر رہے تھے, تو آپ خوش تھے. آج اگر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی ہے یا آپ کو عدالتوں کا جواب دینا ہے تو آج آپ ناراض ہیں. تو اس کا جواب آپ کے سامنے تھا. کیا تھا, کون سی تھیری تھی سر, وہ مجھے بھول گیا, ایوولوشن کے کون سی کو ڈارون کی, وہ جو بندر سے انسان بننے کی ایک تھیری تھی, وہ تھیری پیش کر دی گئی. وہ ان کا قصور نہیں, وہ بکھلائے ہوئے تھے, وہ یہ کہنا نہیں چاہتے تھے, یقین کریں وہ ہرگز نواز شریف صاحب کو بندر نہیں کہنا چاہتے تھے, یہ یقین کیجیے آپ. وہ ان کی عزت کرتے ہیں, سمدھی ہیں, وہ ان کے لیڈر ہیں, مجھے قطعی یقین ہے کہ انہیں بندر نہیں کہنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ بکلا اتنے گئے. میں نے بتایا کہ 56 سال کا ایک جوان آدمی سامنے بیٹھ کے انٹرویو لے رہا تھا, اور اس سے مجھے تو انٹرویو لینے کا بھی سمجھ آئی, بہت کچھ میں نے سیکھا. مجھے امید ہے اور بھی بہت سارے لوگ سیکھیں گے جن کو نواز شریف صاحب انٹرویو دیتے ہیں, اور کچھ تو بہت ہمارے میجورٹی تو ہمارے بہت اچھے صحافی ہیں, لیکن جو صحافی نواز شریف صاحب کا انٹرویو لیتے ہیں یا مریم صاحبہ کا انٹرویو لیتے ہیں, کیونکہ وہ بغیر ملی بھگت کے تو انٹرویو وہاں ہوتا نہیں ہے, تو ان کو بھی سیکھنے کو موقع ملا ہوگا کہ انٹرویو کیسے لیا جاتا ہے. آخری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ یہ رکھنی تھی کہ ایک بات طے ہے کہ جب ان کو یہ بار بار سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہاں میڈیا پہ نہیں آنے دیا جاتا, تو یہ ویلکم ہے, یہ پاکستان کے میڈیا پہ بھی آئیں, صرف ان کو عدالتوں میں پیش ہونا پڑنا ہے. پہلے پاکستان آئیں, عدالتوں میں اپنا کیس لڑیں, اپنے آپ کو ایبسکونڈر سے ایک نارمل انسان بنے. تو پاکستان کا میڈیا کھلا ہوا ہے, اگر آپ کے باقی سارے ٹبر کے لیے کھلا ہوا ہے تو آپ کا ہمیں کیا مسئلہ ہے. آپ کیا بول سکتے ہیں, کیا بات کر سکتے ہیں, وہ کل سب نے دیکھ لیا. اور یہی بات پرائم منسٹر عمران خان ان کے بارے میں 24 سال سے کہہ رہے تھے کہ یہ ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, نالائق ہیں, کرپٹ ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے کبھی عزت کا باعث نہیں بن سکتے. آگے سے جو اگلی نسل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مریم صاحبہ جب بولتی ہیں ان کے منہ سے بھی جھوٹ نکلتا ہے, وہ بھلے ملتان کی جلسی کے اندر ان کی تقریر ہو, بھلے کسی اور میں ہو, آپ کے سامنے وہ تواتر کے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں. تو ان کا وتیرہ یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگے. یہی کوشش کل بی بی سی کے سامنے کرنے کی کوشش کی گئی. میری اطلاع تو ایک ہے کہ شاید ایک ڈاکومنٹری بھی آئے, وہ بی بی سی سے آئے یا کہیں اور سے آئے, کیونکہ اس کا مواد وہاں پر چند صحافیوں کے پاس ہے جو ان کو سوال بھیج چکے ہیں. اور اسی پریشر میں مریم صاحبہ کے کہنے پر یہ بیچاروں نے دوبارہ قربانی دی ہے. یہ زیادتی کر رہے تھے ان کے بارے میں کہ انہوں نے چوز کیا وہاں انٹرویو دینا. میرا نہیں خیال وہ چوز کیا, انہیں ذبح ہونے کے لیے سامنے بٹھایا گیا ہے, کیونکہ وہ خاندان کے سب سے پڑھے لکھے آدمی تھے. اور اگر پڑھے لکھے بندے کا حال یہ ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ انٹرویو میں کہا کہ میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور پھر جب اگلا سوال داغا گیا تو میری ایک پراپرٹی ہے, پھر داغا گیا تو پھر بالکل ہی جواب کسی اور طرف لے گئے. حالانکہ آپ کے سامنے میں نے بتایا دسمبر 30, 2017 ان کے بیٹے کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں دبئی میں ان کا ایک ولا ہے کہ ہمارے 52 ولاز ہیں. تو بنیادی طور پر عوام کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کا اصل چہرہ ہے. جو کل بی بی سی میں ہوا, جو پاکستان کے لیے ایز اے پاکستانی میرے لیے شرمندگی ہے. جو ہماری پولیٹیکل مخالفت اپنی جگہ, یہاں بیٹھ کے میں جملے بازی بھی کروں گا, اٹیک بھی کروں گا,
لیکن اگر یہ والے کام آپ اردو میں کر لیا کریں، کیونکہ آپ چوری چکاری بھی اردو میں ہی کرتے ہیں، آپ کا تمام کاروائی پنجابی اور اردو میں، آپ سری پائے بھی اردو میں ہی کھاتے ہیں، تو آپ جب مال پانی اردو میں کھاتے ہیں تو میری آپ سے 10 گزارش ہے کہ آپ انٹرویو بھی اردو میں ہی دے لیا کریں، یہیں گھر اپنے کسی بندے سے بےزتی کروا لیا کریں، کاشف صاحب بیٹھیں یا دوسرے دوست بیٹھیں، کہ ادھر انہی کے ہاتھوں میں ذلیل ہو لیں، ادھر گھر کی بات گھر رہ جائے گی۔ آپ ادھر سٹیون سیکر کے ہاتھوں ذلیل ہونے گئے ہیں، اور بی بی سی میں بیٹھ کے آپ نے پاکستان کے لیے بھی ہزیمت اٹھانے کی کوشش کی، پاکستان کے پرائم منسٹر کو فاشسٹ کہہ کے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا آپ کو مشورہ ملا کہ آپ عدالتوں میں جائیے، آپ نے کہا میں ابھی بھی بیمار ہوں، عدالتوں میں جائیے، آپ نے پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر الزام لگایا تو پوچھا گیا جو پہلے آرمی چیف آپ کو سپورٹ کرتے تھے ان کا کیا بنا؟ تو بنیادی طور پر عوام کو یہ انٹرویو بار بار دیکھنا چاہیے۔ میں نے کسی سے ریکویسٹ کی ہے، بی بی سی کو کریں گے ایک، کیونکہ ان کے کاپی رائٹس ہیں، کہ اگر وہ اسے اردو میں ڈب کر کے پاکستان کی عوام کو دکھائیں، یہاں کے وزیر خزانہ رہے ہوئے ہیں، کہ یہ قابلیت تھی ان لوگوں کی جو وزارت خزانہ میں، یقین کیجئے میرٹ پہ ایک کلرک نہیں بن سکتے، وہ ہمارے وزیر خزانہ رہے ہیں، یہ نہیں بتا سکتے کہ میری ایک پراپرٹیز ہیں یا زیادہ پراپرٹیز ہیں۔ تو یہ اللہ الحق ہے جو عمران خان کہتے تھے، جو عمران خان 24 سال سے عوام کو بتاتے تھے، وہ نہ صرف یہ پاکستان میں، لندن تو کیا پاکستان میں یہ ذلیل ہوئے ہیں، تو اب یہ لندن میں بھی ہو رہے ہیں، اور جہاں جائیں گے ضلالت ان کا مقدر ہے، کیونکہ انہوں نے زلزلہ زدگان کا پیسہ کھایا ہے، غریب کا پیسہ کھایا، اور یہ پاکستان کی عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔